مدینے کی دھن ہے، یہی ایک دھن بس قرینے کی دھن ہے، جو لمحے ہیں باقی میری زندگی کے، وہ شہر مدینہ میں جینے کی دھن ہے۔ مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ ہے دل میں مدینے کی دھن ہے۔ حاضرین گرامی، ابھی آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا، اسے آپ سن رہے تھے اور اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر رہے تھے۔ حاضرین، یہ جلسہ جس مقصد کے لیے سجایا گیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں، مدرسہ تعلیم الفرقان میں جن بچوں نے رہ کر کے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے، اور کچھ وقت کے بعد یہ عمل انشاءاللہ، یہ مبارک اور مسعود عمل کیا جائے گا اکابرین کے ہاتھوں۔ اس سے پہلے ہمارے معزز مہمان اور انتہائی محترم قابل قدر جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کے ناظم تعلیمات اور استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہ سے میں درخواست کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
قابل قدر حضرات علماء کرام، معززین بستی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، پیاری بہنیں، آج یہ محفل قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو سب سے اخیر میں نازل کی گئی ہے، اور روز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک من و عن محفوظ رہے گی، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ اللہ کی سب سے محفوظ ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے پہلے بہت سی کتابیں، بہت سے صحیفے نازل کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس سے پہلی کتابیں اور صحیفے ایک مخصوص زمانے کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص قوموں کے لیے آئی تھی، اس لیے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی۔ جس قوم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اور جس قوم کی طرف جو صحیفہ نازل کیا گیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں کے حوالے کر دی گئی۔ جب تک نبی رہے، نبی کے مصاحبین رہے، وہ کتاب اور وہ صحیفہ باقی رہا اور محفوظ رہا۔ دنیا سے نبی رخصت ہوا، رفتہ رفتہ مصاحبین چلے گئے، تو ان کتابوں اور ان صحیفوں میں لوگوں نے اپنی منمانی تبدیلی کرنی شروع کر دی اور طرح طرح کی تحریفیں کی گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی۔ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے نازل کیا گیا ہے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیج دیا گیا۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، قرآن کے بعد کوئی صحیفہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی نبی اپنی کوئی نئی شریعت لانے والا نہیں۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین لے، انسانوں کے حوالے نہ کرے، اس لیے کہ جو چیز انسانوں کے حوالے کی جاتی ہے وہ محفوظ نہیں رہتی ہے۔ انسان متغیر حالات سے، بدلتے حالات سے متاثر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اس کے پاس ہوگی وہ بھی تبدیلی قبول کرے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور قرآن کریم کی حفاظت روز اول سے جس وقت سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، سب سے پہلی وحی آئی، ایسے نبی کو اس کے لیے چنا گیا
ایسی شخصیت کو اس کے لیے چنا گیا جو نہ پہلے سے پڑھنا جانتی ہے نہ لکھنا جانتی ہے۔ جبریل امی لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو۔ نبی کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں جانتا۔ نبی جبریل نے نبی کو بھیچا، دبوچا، اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا کہ پڑھو۔ نبی نے پھر کہا کہ پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل امی نے پھر دبایا، دبوچا اور بھیچا، پھر کہا کہ پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جبریل امی نے یہ آیتیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کچھ مرحلہ پہلے، کچھ لمحہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اللہ نے آپ کی زبان کی گرہ کو کھولا اور آپ کے دل کے دریچوں کو کھولا۔ جبریل امی کے پڑھنے کے مطابق نبی پاک کی زبان میں پڑھا اور آپ کے سینے نے اس کو محفوظ کیا۔ پھر اس دن سے سلسلہ شروع ہوا اور 20 یا 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جبریل امی اللہ کے حکم کے مطابق آیات قرآنیہ لے کر کے نازل ہوتے رہے۔ کبھی 2 آیتیں لے کر کے آتے، کبھی 10 آیتیں لے کر کے آتے، کبھی آدھی سورت آتی، کبھی پوری سورت آتی۔ ادھر جبریل پڑھتے، ادھر آپ پڑھتے، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں چند لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی بلاتے اور وہ وہی لکھواتے، وہ آیات لکھواتے، لکھنے والا لکھتا اور اپنے ساتھ لے جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں اصولی طور پر، سرکاری طور پر کوئی ذخیرہ اکٹھا نہیں کیا ان تختیوں کا، ان چمڑوں کا، ان کھجور کی چھالوں کا، ان پتھروں کا کہ جن پر کاتبین وہی قرآن لکھ رہے تھے، قرآنی آیات لکھ رہے تھے۔ آپ نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ اس کی حفاظت کا مدار صرف لکھنے پر ہے۔ لکھنے والے لکھتے تھے اور اپنے پاس لے جا، اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سن کر کے محفوظ کیا۔ حفظ کی بنیاد پر اس کی حفاظت کی گئی۔ اصل حفاظت سینوں میں محفوظ کرنے سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے، حضرات صحابہ کو پڑھ کر سناتے۔ صحابہ بھی عام طور پر ان پڑھ تھے، امی تھے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ بیان کیا، انگلیوں پہ گننے کے لائق تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ چند لوگ تھے، 5 6 7 8 لوگ تھے جو پورے مکہ کے اندر لکھنا جانتے تھے، اور پھر مدینہ میں گئے تو مدینہ میں بھی لکھنے والے بہت زیادہ نہیں تھے، اگرچہ مکہ کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چند تھے لکھنے والے۔ یہ سارے صحابہ نے قرآن یاد کیا، وہ سن کر کے یاد کیا اور حفظ کے طور پر یاد کیا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور قرآن کریم یہ محفوظ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرانا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کے سینے میں محفوظ کیا۔ نبی کے ذریعے سے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کرایا گیا، صحابہ کے ذریعے سے تابعین کے سینوں میں محفوظ کیا، تابعین کے ذریعے سے تابعین کے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے ذریعے سے ان کے بعد کے لوگوں میں اور ان کے بعد کے لوگوں میں، ان کے بعد کے لوگوں میں سینہ بسینہ قرآن کریم یہ ایک دوسرے کے سینے کی طرف منتقل ہوتا چلا رہا ہے، اور یہ انہی حرکات و سکنات کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے مطابق پڑھا جو جبریل امی نے اس کے پڑھنے کی ترتیب بتلائی۔ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور اس کی تلاوت کی ترتیب الگ ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ ترتیب تلاوت کہلاتی ہے، یہ ترتیب وضعی کہلاتی ہے، اور وہ ایک ترتیب نزول ہے جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کی حفاظت کی، اور آج تک امت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو صحیح طور پر شعور بھی نہیں رکھتے، وہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ چھوٹے سے کتاب سے اگر ان کو دے دیا جائے تو ان کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو چند دن کے لیے یاد رہتا ہے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن جب قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور جب اس کو یاد ہو جاتا ہے تو ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے۔ آج معاشرے سماج میں، قریوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں، قصبات میں آپ کو سینکڑوں درسیوں حفاظ کرام سے مل جائیں گے جو ایک ہی مجلس میں پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے شام تک پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، اور ان کو کہیں متشابہ نہیں لگتا، اور لگا بھی تو 2-4 جگہ لگا، 10-5 جگہ لگا، اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کی دوسری کتاب نہیں کہ جس کو اس طرح سے ایک مجلس میں پڑھ کر کے سنایا جا سکے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی حفاظت کری سینوں میں محفوظ کر کے۔ ہاں لکھوایا گیا ہے کیونکہ آنے والی جو نسلیں تھی، آنے والے جو لوگ تھے، ان کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ لکھ کر کے اس کو پھیلایا جائے، لیکن یہ اصل حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر یہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا تو پچھلی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان قوموں نے اپنی کتابوں کے صحیفوں کے متن کو اپنے سینوں میں محفوظ نہیں کیا۔ کوئی نظام نہیں تھا، مدارس نہیں تھے، ان کے مکاتب نہیں تھے کہ جہاں تورات کو حفظ کرایا جا رہا ہو، زبور کو حفظ کرایا جا رہا ہو، انجیل کو حفظ کرایا جا رہا ہو، صحف ابراہیم کو حفظ کرایا جا رہا ہو۔ پچھلی کسی بھی قوم کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ذوق ہی نہیں دیا، اور ذوق اس لیے نہیں دیا کہ وہ کتاب صحیفے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ یہ ذوق، یہ مزاج اور یہ شوق اس امت کے اندر پیدا کیا۔ پوری دنیا کے اندر مدارس، مکاتب کھلے ہوئے ہیں جن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ اس کا حفظ کیا جائے، اس کو سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ اس میں لکھے لکھائی سے کے ذریعے سے مکمل حفاظت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ہمارے ملک کے اندر تاریخ نے دیکھا، اور یا ہندوستان سے پہلے بغداد کے اندر دیکھا، اور اس کے بعد میں اندلس کے اندر دیکھا، بڑے بڑے اسلامی ذخیرے، کتب خانے، لوگوں کے دارالمطالعے جن کے اندر ہزار لاکھوں کتابیں تھیں۔ جب دشمن قابض ہوا، دشمن غالب ہوا، تو اس نے نظر آتش کر دیا، یا دریاؤں کی نظر کر دیا۔ ہندوستان میں بھی یہ زمانہ دیکھا گیا کہ جب انگریز نے یہ تہیہ کیا اور یہ فیصلہ لیا کہ اسلام کو یہاں سے مٹا دیا جائے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک قرآن ان کے ہاتھوں میں موجود رہے گا تو اسلام باقی رہے گا، جب تک یہ علماء باقی رہیں گے تو اسلام باقی رہے گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان سے علماء کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، اور ان کے ہاتھوں سے قرآن کو بھی چھین لیا جائے۔ ایک طرف ہندوستان کی سڑکوں پر، راستوں پر جتنے درخت تھے، مولویوں کو پکڑ پکڑ کر کے، کرتا داڑھی پاجامہ والوں کو، امامہ والوں کو پکڑ پکڑ کر کے ان کو پھانسی کے پھندوں میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور درختوں میں لٹکے رہتے تھے۔ ایک ایک 2-2 مہینے تک ان کی لاشیں اسی طرح سے لٹکی رہتی تھی، اور دوسری طرف جگہ جگہ جا کر کے مدارس میں، مکاتب میں بچوں کے ہاتھوں سے قرآن کریم کے نسخوں کو لے کر کے نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا۔ لیکن آج قرآن اسی طرح سے محفوظ ہے۔ بغداد میں بھی قرآن موجود ہے، اندلس میں بھی قرآن موجود ہے، مشرق میں بھی موجود ہے، مغرب میں بھی موجود ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ دنیا کی زمین کے ہر خطے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت ہے کہ جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے تو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت حافظے کے ذریعے سے کرائی، لکھنے کے ذریعے سے نہیں کرائی۔ اس وجہ سے اپنے گھرانے کے اندر کوئی ذخیرہ جمع نہیں کیا گیا۔ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں تختیوں پر، پتھروں پر، کھجور کی چھالوں پر۔ اس زمانے کے اندر کاغذ نہیں تھا، لیکن آپ کے گھرانے میں کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور جنگ میں، ایک جنگ کے اندر کئی حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، کہنے لگے کہ امیر المومنین اس طرح سے حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھانے والے اور قرآن بیان کرنے والے ہمارے درمیان میں موجود نہ رہے، قرآن کریم کو یکجا جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا میں نہیں کر سکتا۔ ایک مہینے تک مذاکرہ چلتا رہا، ایک مہینے کے بعد صدیق اکبر کو انشراح ہوا کہ ہاں مجھے کام کر لینا چاہیے، تو پھر کمیٹی بنائی گئی اور مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں وہ لے کر کے آئیں۔ مسجد نبوی کے اندر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت کو بٹھا دیا گیا، جن کے پاس قرآن آیات لکھی ہوئی تھی وہ لا رہے تھے، اور اس حافظے کی بنیاد پر ان کو جانچ پڑتال کیا جا رہا تھا اور ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ پھر ایک مجموعہ اکٹھا کیا گیا، تیار کیا گیا، جو آج جس ترتیب کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے گھرانے میں باضابطہ طور پر، سرکاری طور پر کوئی ذخیرہ نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے ابوبکر نے شائع کر دیا۔ تو قرآن کی اصل حفاظت ہے حافظے کے ذریعے۔ آج یہ مدارس، یہ مکاتب اس حفاظت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ پوری ملت کے ذمہ یہ فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت پر، خواہ وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، اسی طرح سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مومن مرد عورت کی ہے، اور یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری اگر پورا کر رہے ہیں تو یہ مدارس اور مکاتب کر رہے ہیں۔ اللہ نے کس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم اس بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے کہ ہمارے پاس تو قرآن آ گیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن لا تتصفدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کے پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھو، اس بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھو کہ ہمارے پاس تو قرآن آ گیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک طرف ان حافظوں کی ذمہ داری، حفاظ کی ذمہ داری ہے، اور مدارس ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تو صرف اس بات پر تکیہ لگا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس قرآن آ گیا تو اب ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کہ جہاں سے یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کی ہے، ایک ایک مرد کی اور ایک ایک عورت کی ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ، دوسری فَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، پڑھو اس کتاب کو ایسا پڑھو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی۔ ایک ذمہ داری ان حفاظ کی ہے، ایک ذمہ داری ان علماء کی ہے، ایک ذمہ داری ان مفتیان کی ہے، ایک ذمہ داری ان فقہا کی ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں، لیکن اے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ ہر صاحب ایمان کی ایک دوسری ذمہ داری
اس قرآن کی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے، اس کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے۔ جس طرح سے قرآن محفوظ رہتا ہے سینوں میں محفوظ کرنے سے، لیکن سینوں میں کب محفوظ رہے گا؟ جب اس کا پڑھنا پڑھانا ہوتا رہے گا، جب اس کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ تلاوت قرآن قرآن کی حفاظت ہے، تلاوت قرآن قرآن کی حفاظت ہے، ایک تعلم قرآن ہے، ایک تعلیم قرآن ہے، یہ طلبہ کا حق ہے اور معلمین کا حق ہے، اور ایک حق کے تلاوت، حق کے قرآن تلاوت قرآن ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ معلم قرآن کی حفاظت کر رہا قرآن پڑھا کر کے، طالب علم قرآن کی حفاظت کر رہا قرآن سیکھ کر کے، اور ایک عام مومن، ایک عام مومنہ کی ذمہ داری ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اہتمام کر کے قرآن کو زندہ رکھے اور اس کی حفاظت کرے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں میں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، نماز میں قرآن پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی مسلمان ہیں، خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کیسی زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جس کو جتنا قرآن آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ کیا اثر ہے اس کا؟ اس کا کیا اثر ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے معاشرے کے اندر صالحیت آتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو معاشرے کے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ چلے جائیے کہ پہلی وحی کی طرف، کہ قرآن کریم میں جب پہلی وحی آ رہی ہے تو کس چیز کی آ رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر اس سے پہلے چلے جائیے زمانے جاہلیت کے حالات کی طرف۔ اس سرزمین مکہ میں کیا کیا جا رہا تھا؟ خون خرابہ کیا جا رہا تھا، گلی گلی میں زنا کیا جا رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، ہر مرد عورت شراب کا عادی تھا، فسق و فجور کیا جا رہا تھا، برہنہ ننگا ناچ کیا جا رہا تھا، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، غلاموں کو ستایا جاتا تھا، ہر طاقتور، ہر کمزور پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ یتیموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیواؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غریبوں کو انسانوں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا، عورتوں کو انسانوں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا، خون پیا جا رہا تھا، مردار کھایا جا رہا تھا۔ کون سا گناہ ایسا تھا اور کون سا جرم ایسا تھا جو سرزمین مکہ پر نہ کیا جا رہا ہو؟ لیکن جب پہلی وحی آئی تو پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ ناحق قتل نہ کرو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ شراب مت پیو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ زنا مت کرو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ یتیموں کو مت ستاؤ، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ عورتوں پر ظلم نہ کرو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ لوٹ مار نہ کرو، بلکہ پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جو اللہ آپ کو قرآن دے رہا ہے، جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ اس وحی کو پڑھیے گا، آپ کس کتاب کو پڑھیے گا، آپ اس قرآن کو پڑھیے گا۔ چنانچہ قرآن آیا، قرآن پڑھا گیا، نبی نے پڑھا، نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے پڑھا، ابو بکر کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، عمر کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر بلال قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کے گھرانے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، فلا صحابہ کے یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مکہ کی مختلف گلیوں میں مختلف کوچوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مکہ کے حالات سدھرنے لگے، جہاں ظلم ہوتا تھا انصاف قائم ہو گیا، جہاں زناکاری تھی، بدکاری تھی، وہ حیا اور پاک دامنی آ گئی، جہاں شراب نوشی تھی وہاں احتیاط آ گئی، جہاں بغاوت تھی وہاں رحم دلی آ گئی، جہاں قتل و غارت گیری تھی وہاں محافظین اور پاسبان پیدا ہو گئے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ کب پیدا ہوئے؟ جب قرآن سے وابستی ہوئی، قرآن سے وابستگی ہوئی اور قرآن کو پڑھا۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ جس گھرانے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس گھرانے کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، اور جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو اس گھرانے کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، آج بھی زمین و آسمان کا فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔
آج ہم جن حالات سے متاثر ہیں، ہمارے گھروں میں جو بددینی کا ماحول ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہی گھرانے جن گھروں میں سال ہر سال 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، انہی گھرانوں میں مصلے بچ جاتے ہیں، انہی گھرانوں میں مردوں کے سروں پر ٹوپیاں نظر آنے لگتی ہیں، انہی گھرانوں میں عورتوں کے سروں پر دوپٹے نظر آنے لگتے ہیں، انہی گھرانوں میں موبائل کے جگہ تسبیحیں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن کے پڑھنے کا اور قرآن کی کثرت تلاوت کا اثر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پاکیزہ گھرانہ ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ ماحول ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں میں حیا اور پاک دامنی آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں میں حیا آئے اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ تو قرآن کریم کو عام کرو، قرآن خوب پڑھو، صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو، دوپہر میں پڑھو، راتوں کی تنہائیوں میں پڑھو، جب تک قرآن کی تلاوت کا من آناء اللیل و آناء النہار، رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں جب قرآن کی تلاوت کا عام ماحول نہیں بنایا جائے گا، جب تک ہمارے ماحول کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر میل کچیل چڑھ جاتا ہے، یہ آنکھ باغی بن جاتی ہیں، یہ آنکھ جب بغاوت کرتی ہیں تو دل میلا ہو جاتا ہے، یہ کان باغی ہوتا ہے تو دل میلا ہوتا ہے، یہ زبان غلط چلتی ہے تو دل میلا ہوتا ہے، یہ دل و دماغ کے خیالات کی پروانیں غلط ہو جاتی ہیں تو دل میلا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر غلط چلتے ہیں تو دل میلا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی چڑھ جاتا ہے، جب پانی چڑھتا ہے اور لوہا کو زنگ لگتا ہے تو لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کی وجہ سے یہ دل بیکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، حق کی طرف دوڑنے کی صلاحیت نہیں رہتی، حق سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، نیکیوں سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، ذکر سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، نماز سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جب یہ دل پاکیزہ ہوتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، نمازوں میں مزہ آتا ہے، ذکر میں مزہ آتا ہے، نفلوں میں مزہ آتا ہے، خیرات کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جب یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو صدقہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے، نمازیں ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے، ہماری عورتوں کے لیے پردہ بھاری ہو جاتا ہے، ہمارے جوانوں کے لیے ڈالیاں بھاری ہو جاتی ہیں، اور شادی بیاہ کی پاکیزگی ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ اس دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ معلوم کہ یا رسول اللہ پھر دلوں کی پاکیزگی کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کی کثرت سے یاد کرو، موت کی کثرت سے یاد کرو۔ جب آدمی موت کو یاد رکھے گا کہ ایک دن مجھے اس دنیا چھوڑنی ہے اور آنکھ بند کرنے کے بعد مجھے اپنی کتاب زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک حرف کا حساب دینا ہے، ہر شب و روز کا حساب دینا ہے، جب آدمی کے ذہن و دماغ پر موت کا یہ خیال رہے گا تو کیا گناہ کرے گا؟ کہ گناہ کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالموت واعظا، بہترین نصیحت کرنے والی چیز موت ہے، یہی کافی ہے آدمی کی نصیحت کے لیے۔ اگر موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت دلوں کو پاکیزہ بناتی ہے، قرآن کی تلاوت دلوں کو پاکیزہ بناتی ہے۔ تو ایک ذمہ داری مدارس کی ہے، قرآن کریم کے پڑھانے کا نظام بنائیں، بہترین معلم لا کر رکھیں، اور دوسری ذمہ داری ہمارے عوام کی ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیں، ان کی ذمہ داری کے شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں، تو ان کی ذمہ داری قرآن پڑھنا اور سیکھنا، اور جو لوگ ہیں جو خواتین گھروں میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کی ہدایتوں کے مطابق عملی زندگی بنانا۔ یہ ہم میں سے ہر بالغ مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے
کسی مالدار کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ ہے وہ مالدار پر ہے، حج ہے وہ مالدار پر ہے، شرطوں کے ساتھ میں ہے، لیکن قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ عذر نہیں مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا قرآن پڑھنا؟ کیوں نہیں سیکھا قرآن پڑھنا؟ بولے کہ عمر ہو گئی ہے۔ ارے عمر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے قرآن پڑھا؟ جو سابقین اولین صحابہ ہیں، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے۔ وہ سلمان فارسی کو دیکھو کہ بڑھاپے کے عالم میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کو حفظ کر رہا ہے۔ سارے صحابہ، اکثر صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن کو سیکھا ہے اور قرآن کو یاد کیا اور پڑھا ہے۔ جتنا جس کو قرآن آتا تھا اس نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شوق اور ذوق پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا عام ماحول پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔